बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि खुम्स क्या होता है और ये कहाँ से लिया जाता है और किन लोगों पे ये खर्च किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को पूरा सुनें। ये इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि खुम्स उन लोगों को दिया जाता है जो सादात हैं, जो आले रसूल हैं, जो अहले बैत हैं, जिन पे सदका और ज़कात जो है वो किसी भी हवाले से उनके किसी भी खर्च पे यानी अखराजात नहीं किए जा सकते। तो इस हवाले से ज़रूरी है कि हुकूमत भी सादात कराम के लिए खुम्स का बंदोबस्त करे, और जो लोग अपने तौर पर भी खुम्स निकालना चाहते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो इस हमारी वीडियो को और पैगाम को ज़रूर सुन लें, क्योंकि बेशुमार जो अहले सरावत लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने दिया होता है, जो अपना सदका और खैरात निकालते हैं, जो सादात में से तो नहीं होते, उनके लिए ये वीडियो इंतहाई ज़रूरी है कि आप गैर सादात को तो अपना सदका और ज़कात जो है वो दे सकते हैं, लेकिन सादात को आप सदका और ज़कात नहीं दे सकते। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप अपने माल में से पाँचवां हिस्सा जो है, बेशक वो थोड़ा सा ही क्यों ना बनता हो, वो खुम्स की सूरत में आप खुद भी सादात को दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ कि खुम्स हक़ सादात है और बनु फातमिया है, लेकिन मौजूदा दौर में ये सामने राइज नज़र नहीं आता, जबकि ज़माना नबी और उसके बाद हज़रत अबू बकर सदीक और खुलफाए राशिदीन के अदवार में भी ये राइज था। होम्स को सबसे पहले बनु उमैया ने ख़त्म किया, लेकिन बनु उमैया ही के सबसे आदल और नेक हुक्मरान हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने दोबारा राज किया था। यहाँ तक कि आपके दरबार में अगर कोई सैयदजादा आता तो उसे तख्त पर बैठाते और उसके लिए अपने ख़जाने से अशरफियों की पूरी भरी हुई बोरी जो है भरवाते और ख़ुद उठाकर उनके घर तक लेकर जाते थे। वज़ीरों ने अर्ज़ की कि आप बादशाह हैं, खुद ना उठाया करें, खादमीन को हुक्म दे दिया करें। तो आपने फरमाया कि अगर सैयदा फ़ातिमा मेरी यह नौकरी कबूल करके मुझसे राज़ी हो जाएं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज़ है। सामीन, कुरान करीम में अल्लाह ताला का हुक्म है, और ये जान लो कि तुम्हें जिस चीज़ से भी फ़ायदा हासिल हुआ उसका पाँचवां हिस्सा अल्लाह रसूलुल्लाह के कराबतदार एक यानी यतामा, मसाकीन और मुसाफिरान गुरबत ज़दा के लिए है, अगर तुम्हारा ईमान अल्लाह पर है। इस आयत में अल्लाह ताला ने लफ्ज़ गनीमत के मतलब बयान किया है कि गनीम तुम के मानी हर उस चीज़ के हैं जो इंसान को दुनिया में हासिल होती है, या इसके मानी ख़ास गनाइम जंगी के हैं। अगर ये फ़र्ज़ भी कर लें कि इसका मफ़हूम आम है, तो क्या इसके लिए कोई मखसूस या मुखस्सस है या नहीं है। यहाँ पर इस बहस के दो मौजू हैं। अव्वल, गनीमत हर उस चीज़ को कहते हैं जो इंसान को हासिल होती है। अहले लुगत की बातों से ज़ाहिर होता है कि गनीमत मैदान जंग से हासिल शुदा चीज़ों से आम है, और इससे मुराद हर वो चीज़ है जो इंसान को हासिल होती है। यहाँ पर बाज़ अहले लुगत की ताबीर की तरफ इशारा करेंगे। खलील अजहरी और रागब ने गनीमत इस चीज़ को समझा है जिसको इंसान हासिल करता है, चाहे वो बगैर किसी मशक्क़त के हासिल हो या किसी दुश्मन से या किसी और तरीक़ा से इसके हाथ में आ जाए। इब्ने फारस ने इस लफ्ज़ के ये मानी बयान किए हैं कि ऐसी चीज़ का हासिल करना जिसका पहले वो मालिक नहीं था, इसके बाद उस चीज़ से मखसूस हो गया हो जो मुशरिकीन से ली गई हो। और इसी तरह इब्ने मंजूर ने कहा है कि हर वो चीज़ जो बगैर किसी मशक्क़त के हासिल हो जाए। इब्ने असीर ने इसके मानी ज़्यादा होने और किसी चीज़ की कीमत के ज़्यादा होने के बयान किए हैं। फ़ैरोज़ आबादी ने इसके मानी हर वो चीज़ जो बगैर किसी जहमत के हासिल हो जाए बयान की है। इनके अलावा दीगर अहले लुगत जैसे ज़ुबैदी ने किताब ताजुल उरूस में, नीज़ किताबुर रात और दीगर किताबों में लफ्ज़ गनिम और गनीमत के ये मानी बयान किए हैं कि हर तरह का फ़ायदा, मनफ़त और कीमत के ज़्यादा होना, और इंसान मैदान जंग में जो जमाल हासिल करता है ये इससे मखसूस नहीं है। कुरान करीम ने लफ्ज़
مغنم کو اس جگہ استعمال کیا ہے جہاں انسان کسی چیز کو حاصل کرتا ہے، چاہے وہ بغیر جنگ کے ہو یا پھر کسی عام طریقہ سے، چاہے وہ دنیاوی یا اخروی کام کی وجہ سے ہو، لہذا اس کو مغانم کثرہ کی تعبیر سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس مغانم کثیرہ سے مراد آخرت کا ثواب ہے، کیونکہ یہ دنیاوی زندگی کے سامان کے مقابلے میں آیا ہے، لہذا اس آیت کے مطابق مغنم ہر اس چیز سے مخصوص نہیں ہے جس کو انسان اس دنیا میں یا میدان جنگ میں حاصل کرتا ہے، بلکہ وہ ہر اس چیز کو شامل ہے انسان حاصل کرتا ہے جو چاہے وہ اخروی ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک روایت میں لفظ مغنم غنیمت اور غنم استعمال ہوا ہے، جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہشت کے معنی میں ماہ رمضان کے آثار میں استعمال کیا ہے۔ ابن اسیر نے اپنی کتاب نہایا میں سردیوں کے روزہ کو غنیمت سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ اس وقت موسم ٹھنڈا رہتا ہے اور روزہ کو اس کی جزا کے عنوان سے غنیمت شمار کیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں خمس کا بار بار بیان آیا ہے۔ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر وہ چیز جو انسان حاصل کرے اس کے نفع یا اس کے جز سے خمس دیا جائے۔ بعض روایات میں اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ عبد القیس کے قبیلہ سے ایک گروہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کے اور ہمارے درمیان مشرکین موجود ہیں اور ہم ماہ حرام کے علاوہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہم کو کوئی ایسی وصیت کیجیے تاکہ ہم اس پر عمل کر کے بہشت میں داخل ہو جائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کی اس وصیت سے آگاہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم کو 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور وہ 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں، یعنی آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ خدا پر ایمان رکھو۔ کیا تم جانتے ہو کہ ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور مال غنیمت سے خمس نکالنا۔ واضح رہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عبد القیس سے غنائم جنگی سے خمس ادا کرنے کے لیے نہیں کہا، کیونکہ وہ حرام مہینوں کے علاوہ گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے، کیونکہ وہ مشرکین سے ڈرتے تھے۔ اسی وجہ سے یہاں پر غنیمت لغوی معنی مراد ہیں، یعنی وہ مال جو ان کے پاس ہے اس کے نفع سے خمس نکالیں۔ بہت سے نوشتہ جات اور اسناد ایسی ہیں جن کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریر کروایا ہے اور ان کے مالکوں پر خمس کو واجب قرار دیا ہے۔ وہ تمام خطوط اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ خمس مال اور اس کی درآمد کے نفع سے نکالا جائے، چاہے وہ غنیمت جنگی کیوں ہی نہ ہو۔ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو بن حزام کو یمن کی طرف روانہ کیا تو ان کو حکم دیتے ہوئے لکھا کہ تم پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ خدا کے رسول کی طرف سے عمرو بن حزام کے لیے یہ عہد اور حکم ہے۔ جس وقت ان کو یمن کی طرف روانہ کیا تو ان کو تمام کاموں میں تقوی الہی کا حکم دیا اور یہ بھی حکم دیا کہ وہ لوگوں کے مال غنیمت سے خمس خدا حاصل کریں، اور وہ مال جو مومنین کی زمینوں پر مقرر ہے، یعنی 10واں حصہ اگر بارش کے پانی سے سینچتا ہے اور 20واں حصہ اگر زحمت کے ساتھ سینچتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرجیل بن عبد کلاں، حارث بن عبد کلاں اور نعیم بن عبد کلاں جو کہ قبیلہ ذی رعین، قبیلہ معافر اور قبیلہ ہمدان کے سردار تھے، ان کو لکھا کہ تمہارا بھیجا ہوا قاصد لوٹ گیا ہے اور مال غنیمت کا 5واں حصہ جو خمس خدا تھا وہ بھی ادا کر دیا ہے۔ اسی طرح آپ نے سعد حزیم جو قبیلہ قزاعہ سے تھا اور جزام کے نام ایک خط لکھا جس میں واجبات صدقہ کو بیان فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ صدقہ اور خمس کو ان کے بھیجے ہوئے 2 شخص ابی اور امبسا کے ذریعے بھیج دیں، یا پھر جس کے ذریعے یہ دونوں بھیجنا چاہیں انہیں دے دیں۔ سامعین، اس خط سے اور اس حدیث سے یہ چیز واضح ہوتی ہے
کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کو خط لکھا تو اس میں واضح کہا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ صدقہ بھی روانہ کریں اور خمس بھی روانہ کریں۔ یہ انتہائی اہم چیز تھی کہ خمس جو ہے وہ سادات کا حق ہے، یہ آپ کو سمجھانا مقصود تھا۔ اس لیے تمام اہل ایمان سے یہ گزارش ہے۔ خمس کے حوالے سے کافی تفصیلات ہیں، یہ ایک بہت لمبا چوڑا ٹاپک ہے، کیونکہ وقت کی قلت کے پیش نظر ویڈیو اگر لمبی ہو جاتی ہے تو لوگ بہت کم دیکھتے ہیں، لیکن مختصر مگر جامع آپ کو یہ سمجھانا ضروری تھا کہ خمس جو سادات کا حق ہے وہ حکومت کو بھی دینا چاہیے، اور عام لوگ جو اپنی کمائی کرتے ہیں اس میں سے بھی آپ کسی عالم دین سے یا اپنے طور پہ سرچ کر کے یہ طے کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو انکم ہے، جو آمدنی ہے، اس میں سے صدقہ کتنا بنتا ہے، خیرات یا زکوٰۃ کتنی بنتی ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ بھی طے کر سکتے ہیں، کسی سے حساب لگوا سکتے ہیں کہ آپ کی جو کمائی ہے اس میں سے خمس یعنی رسول اللہ کے قرابت داروں کا بھی حق بنتا ہے۔ بے شک وہ صدقہ و زکوٰۃ سے کم ہے، لیکن کسی نہ کسی حد تک ضرور بنتا ہے۔ اس لیے آپ سب اہل ایمان سے گزارش ہے کہ سادات کرام کے لیے خمس کا بندوبست بھی کیا کریں۔ آپ جہاں صدقہ و زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہاں پہ خمس ادا کرنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے، اور یہ بہت ہی باعث ثواب و برکت ہے کہ آپ رسول اللہ کے قرابت داروں کو اپنی نیک پاک اور طیب کمائی سے اگر ان کی بھی دلجوئی کریں، اس سے تمام اہل ایمان کی دنیاوی اور جو اخروی زندگی ہے اس پہ بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے، اہل بیت اور اہل بیت کے گھرانے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔